أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادی کیا گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، ان يتخذوا کہ وہ بنائیں عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء دوست بنائیں یا رب بنائیں، میرا شریک بنائیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا ان کی مہمانی ہوگی جہنم سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ جو لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو رب کا درجہ دے کے اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے آخرت میں عذاب جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے؟ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی اور دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس پر میں آپ کو دو تین باتیں سمجھاتا ہوں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ لا نفی، لا کیا ہے؟ نفی، انکار ہے، اور الا اللہ اس میں کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں پہلے نفی کیا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، ساری چیزوں کو ختم کیا کہ لا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ پھر سارے الہ کیا کر دی؟ نفی کی، اس کے بعد پھر کہا الا اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ سمجھ رہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ کافروں کا یہ گمان ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے، جیسا کہ فرشتے، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، فرمایا نے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان، کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو، فرمایا یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ ان لوگوں کو وہ اپنا اولیاء دوست بناتے ہیں یا اپنا رب بناتے ہیں، حالانکہ وہ رب نہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے نا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کے؟
یہ سوال اللہ تعالیٰ کریں، اللہ سوال کریں گے جناب عیسیٰ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوگا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اس سوال کا اتنا روب اور دبدبہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر ہو کے کہیں گے نہیں، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ میں نے کیا کہا کہ رب کون ہے؟ اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کیے کافروں کے لیے مہمانی۔ جہنم کوئی مہمانی ہوتی ہے؟ اور آگ سے مہمانی ہوتی ہے؟ پھر کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا کوئی جنک شنک کوئی کورک شورک کر چھوڑے رسی اس تک پیس تک اس کو کیا تو ہے تو کرا کو موڑ کے آؤ آج تو کبھی تھوڑی میچ کوپ کے کرسا تھوڑی کے کرسا مہربانی کرسا آتے نا اتنا آج تو میں کار کہتے پراٹھے کو سا حالانکہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہتے پراٹھے تو رستے بڑھائے دینا گئے کیا مطلب ہے آجات تو کوئی میں اللہ اکبر قل کہہ دیجئے حل ننبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں ننبئکم بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں اللہ اکبر جن لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو گم ہو گئی ان کی سعی ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ یہ خیال کرتے کہ انہم یحسنون صنعا کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی جو اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت اپنے اعمال کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، کیا فرمایا؟ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، نہیں سمجھ آئے گا؟ یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کرے گا، کیا کہے گا؟ جو ایک نیکی من جاء بالحسنۃ، یعنی نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زبان سے انسان کے لہجے سے انسان کی گفتار سے انسان کے اعمال سے دوسرے اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، نہ ان کو آخرت پہ یقین، نہ حساب و کتاب پہ یقین، نہ جنت پہ، نہ جہنم پہ، نہ ثواب پہ، نہ عقاب پہ، کسی چیز پہ یقین نہیں۔ وحبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو قیامت والے دن ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر انسان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اس میں ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک میزان ہے جس میں نیک اعمال کو بھی رکھا جائے گا، برے اعمال کو بھی رکھا جائے گا، ایک ترازو ہے میرے رب کا، اس میں تولا جائے گا۔ تو ان کے اعمال جو انہوں نے اعمال کیے، فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم اس کے لیے اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہم ان کے اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں لگاتے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہوں نے اعمال کسی کا مند ہی ہے نہیں، અહીંયા سے آپ کا ٹائم ضائع، جس طرح ہم دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں چلو یار کھڑا خوشی بچار کچھ بھی خوش ہے، یہ تولنے کے قابل بھی نہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں، ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اگرچہ ان کے اعمال کو تولا تو جائے گا لیکن وہ نیک اعمال نہیں ہوں گے، لہٰذا کوئی فائدہ نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور بنایا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔
قرآن کسی نوازدہ ہو جو لطو کو پڑھو میں اپنی قبر گزرسن تو اپنی قبر تھی تو اپنی قبر گزرسی لیکن تو اس ٹائم تو کو پھر اگر فرشتوں کو گرز کہہ دیتے ہیں لمبے لمبے سمجھ آئے نا فرمایا جو ایک نماز اس کی ضائع ہوگی ایک نماز یار اس چیزوں ان چیزوں کو دھیان کرنا چاہیے نا ایک نماز اس کی ضائع ہوگی تو کتنے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے اور قیامت کا ایک سال ایک دن 50,000 سال کے برابر مذاق ہے نماز مرضی ہے پڑھ سکی نہ پڑھی اتنے آئی تے پڑھ سکی چھوڑ دے جتنی مرضی ہے بلکہ نماز اس میں پورا ایک ٹائم ہے یا یہ کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کی کتنے آپ نے پیچھے ہم واقعے پڑھ کے ہیں کہ حضرت ہود کو حضرت صالح کو حضرت شعیب کو حضرت پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کانت لهم جنات الفردوس نزلا ہم ان کی جنت فردوس میں کیا کریں گے مہمانی کریں گے جنت فردوس کون سی سب سے اعلیٰ یہ جنت کا درمیان ہے جنت کا اور ایک جنت کا درمیان بھی اور پھر اعلیٰ درجہ بھی خالدین فیہا اس جنت سے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یبغون عنہا حولا وہاں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے سمندر کیا بن جائیں سیاہی بن جائیں اور لکلمات ربی تیرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے لنفد البحر البتہ ختم ہو جائیں گے دریا قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہو ولو جئنا بمثلہ مددا اور اگرچہ ہم اس کی مثل اور بھی کیوں نہ لے کے آئیں سارے انسان کیا ہو جائیں شروع ہو جائیں لکھنا سارے فرشتے بھی لکھنا شروع ہو جائیں سارے جنات بھی لکھنا شروع ہو جائیں اور ساری چیز جتنے بھی لکھنے والے ہیں جو بھی جانتے ہیں لکھنا وہ لکھنا شروع ہو جائیں سارے قلم سارے درخت کٹے وہ کیا بن جائیں قلم بن جائیں اور سارے جتنا بھی پانی ہے آج سے لے کے وہ قیامت تک جو پہلے ہے سمندروں کا دریاؤں کا نالیوں کا ندیوں کا جس کا بھی جو پانی ہے چشموں کا وہ سارا سیاہی بن جائے اور یہ سارے لوگ بیٹھ کے لکھنے لگ جائیں حالانکہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی جانتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو تیرے رب کے فرشتوں کی تعداد کو جاننے والا کوئی نہیں مگر کون ہے ایک سارے فرشتے آ جائیں جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرشتے زمین اور آسمان کے فرشتے انسانوں والے فرشتے اور جو جن کی جو ڈیوٹی ہے سارے آ جائیں لکھنے پہ بیٹھ جائیں پھر جنات بھی آ جائیں یاجوج ماجوج بھی آ جائیں انسان بھی جمع ہو جائیں مرد بھی عورت بھی بچے بھی بوڑھے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بھی جو سارے بیٹھ کے لکھتے جائیں فرمایا کہ یہ انسان لکھتے لکھتے تھک جائیں گے یہ کلمے لکھتے پرانی ہو جائیں گی یہ سیاہی لکھتے ختم ہو جائے گی لیکن تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے قل انما انا بشر مثلکم آگی وہ بات جو میں نے آپ کو ایک پہلے میں تمہیں سمجھا قل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں انا میں بشر انسان ہوں مثلکم آپ جیسا حضور ہمارے جیسے اس کا معنی اب یہ اس کا معنی یہ قل کہہ دیجئے انما بے شک سوائے اس کے نہیں انا میں بشر کیا ہوں انسان ہوں مثلکم جیسے تم انسان ہو سمجھ آئے گا نہیں میں بھی انسان ہوں جیسا کہ تم انسان ہو لیکن فرق کیا ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے وحی کیا ہے کہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے مگر کون ہے اللہ یہاں پہ بریلوی کیا معنی کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انما انا بشر مثلکم انما انا بریلوی اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ نبی بشر نہیں ہے انسان نہیں وہ نور ہے تاکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کیا ہے انسان ہے بشر ہے وہ یہاں معنی کرتے ہیں قل انما انا میں تو میں ہوں میں تو کیا ہوں بشر مثلکم بشر تمہارے جیسے ہوتے ہیں اپنی طرف سے قرآن میں تعریف کرتے ہیں اللہ حول ولا قوت اچھا انما انا بشر
مثلکم، میں بھی ایک انسان ہوں جیسا کہ تم انسان ہو. یہ معنی نہیں کرنا کہ جیسا میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں، نہیں. حضور ہمارے جیسے نہیں، حضور انسان ہے لیکن ہمارے جیسے انسان نہیں. کیا خوب کہا کرتے تھے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا یقوت حجر، یقوت نہ سنے نا، پتھر ہے، بہترین پتھر. یقوت حجر لیس کالحجر، محمد بشر لیس کالبشر، محمد یقوت والناس کالحجر کالحجر. فرمایا یاقوت بھی ایک پتھر ہے، یاقوت پتھر ہے نا، اور یہ جو باہر ہماری گلی میں پڑا ہوا ہے یہ بھی ایک پتھر ہے. لیکن یاقوت پتھر جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے تخت، بادشاہوں کے تاج کے اندر لگتا ہے، اور یہ جو باہر پتھر پڑا ہوا ہے یہ گلی میں بھی لگتے ہیں، دیوار میں بھی لگتے ہیں، چھت میں بھی لگتے ہیں، مکان روڈ پہ بھی لگتا ہے. پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، لیکن اس پتھر کا مقام اور اس پتھر کا مقام اور آئی سمجھ کے نہیں. اور محمد بشر لیس کالبشر، محمد بھی بشر ہے، حضور بھی انسان ہے، لیکن ان جیسا انسان کوئی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں جیسا کہ تم انسان ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق دیکھو. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. کیا وحی ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ معبود تمہارا لوگوں معبود برحق کون ہے؟ ایک ہی. اور وہ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بچوں کو یہ امید رکھتے اپنے رب کی ملاقات کی. رب کی ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت. قیامت. تو وہ کیا کرے جو اپنے رب کی ملاقات کی کیا کرتے ہیں؟ امید رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ رب سے ملنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک کام کرے. جس انسان کو پتہ ہے کل میرا کیا ہونا ہے؟ امتحان ہونا ہے. جس انسان کو پتہ ہے کل مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے، جس انسان کو معلوم ہے کل کسی وڈیرے سے مجھے ملنا ہے، تو وہ تیاری کرتا ہے نا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمارا بھی یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک بندے سے رب تعالیٰ کی ملاقات، ایک بندے سے. کتنا کریم رب ہے یار. اور جنت میں جانے کے بعد ایک سے ملاقات ہوگی، اور اللہ ایک آدمی سے پوچھیں گے اور تجھے میری جنت میں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اللہ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے. ہمارے گھر والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ہاں جی، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو کوئی بھی تمہارے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ایک کام یہ کرے. نیک اعمال میں کیا ہے؟ ایمان لائے، نماز قائم کرے، ہاں جی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، زبان کی حفاظت کرے، اچھے اخلاق کا مالک بن جائے. ایک کام تو یہ کرے. دوسرا کام وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ ہی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرے. اس میں بھی دو چیزیں، نہ ہی سامنے جا کے بتوں کی عبادت کرے، ہاں جی، نہ ہی سامنے ظاہرتاً اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارے. قبروں تو جل کے لوگ پکارتے ہیں، یا بابا دے پتر، یہ کیا کرے؟ دے پکڑتے، ہاں کہن کو پکڑتے دے پتر. اللہ پتر کون دیتے ہو؟ اللہ. یہ تو ظاہراً ہے. دوسرا دل سے بھی. نمازہ بھی کھلتی تو نماز کا سجدے پڑھ دیا، لوگ کا سن بڑا نمازی ہے نا. یہ بھی اب تو نے جس کے لیے تو نے نماز پڑھی، جس کے لیے تو نے ریا کیا، دکھلاوا کیا، اسی سے کل قیامت کے دن تجھے اس کا ثواب ملے گا. اور اس کو آپ مثال کے طور پر میں نماز پڑھاتا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں ہے کہ اللہ سی وہ بڑے کی پرہیزگار آدمی، تہجد بھی نہیں چھوڑ، اس ہستے میں پڑھتا تے کل اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کو اسجد نہ آپ جستے پڑھدا سی مجھے کو کہنا ہاں تے اللہ سی مڑ کو لے مڑ کو کی تے مطلب کیو مڑ کو آپ بھی پر آپ ڈوبے نا
حمزہ سے آسی بڑے اپنے حالات خراب ہیں. تو جو دو کام کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.